الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین بوقار، حاضرین مجلس، گرامی قدر شخصیات، بچوں، طالب علموں، علماء، پردانشی خواتین، ماں بہنوں، اور اس گاؤں میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو مخاطب کر کے میں بات کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہے اس مجلس کے منعقد کرنے والے کہ اتنا عظیم الشان پروگرام اور یہ بزم انہوں نے سجائی تھی، لیکن قدرت کی جو بارش ہے اس کا تو کوئی سامنا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے تھوڑا آپ لوگوں کا پروگرام ڈسبیلنس ہو گیا ہے، لیکن قابل تعریف ہے آپ لوگ بھی اور پروگرام والے بھی کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کس نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کے آقا و مولانا اور سیدنا و مرشدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں باتیں کی جائیں گی، یہاں ان کی حدیثیں بیان کی جائیں گی، یہاں ان کی نعتیں پڑھی جائیں گی، یہاں ان کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، یہاں ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں گے، یہاں ان کے اخلاق بتائے جائیں گے، یہاں ان کے اعمال بتائے جائیں گے، یہاں ان کے افعال بتائے جائیں گے، ان کے کردار بتائے جائیں گے، ان کے بچپن کے واقعات بتائے جائیں گے، ان کے پیدائش کے وقت کے واقعات بتائے جائیں گے، ان کے یاروں اور ان کے یار غاروں اور ان کے صاحب مزاروں کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور وہ سب کچھ بتایا جائے گا جو ایک تہذیب کے لیے، ایک سویلائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کی ذہنی فراست کتنا کیچ کر رہی ہوگی اور آپ کتنا سمجھ رہے ہوں گے اور کتنا جان رہے ہوں گے، لیکن آپ کا یہاں آنا مبارکبادی کے قابل ہے. آپ قابل ستائش ہیں کہ اس طرح زمین پر بھیگی ہوئی ٹاٹ پٹیوں پر، اور پھر بھیگی ہوئی ٹاٹ پٹیوں پر نہیں زمینوں پر جب بارش کی بوچھاریں پڑ رہی ہوں، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہو اور ماحولی حالات ہو، اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کو ادا کیا ہے. اسی لیے تو بیٹھے آپ لوگ. یا کوئی نعوذ باللہ گناہ گانے کی محفل نہیں ہے، یا کسی اور طرح کا کوئی منورنجن کا پروگرام نہیں ہے، صرف یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی. اندر خاموش رہیں اور ایک دوسرے کو چھپائیں گے، کیونکہ چھپانے سے نہیں، صرف بات سنیں. دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی بولتا ہے تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، یہ مبارکبادی قبول کیجیے. دوسری چیز یہ کہ آپ حضرات جو ہے منتخب شدہ ہے، فی الحال
وہ کیا مطلب ہے میرا کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ آپ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ان کے ذکر کی مجلس ہو وہاں آپ جائیں۔ یہ گاؤں مجھے لگتا ہے کہ 250 300 400 500 مسلمان تو رہتے ہوں گے یہاں پہ، لیکن یہاں ایک مختصر سے 150 لوگ، ان تمام لوگوں میں کوئی موبائل دیکھ رہا ہوگا، کوئی بیڑی پی رہا ہوگا، کوئی گٹکے کھا رہا ہوگا، کوئی اپنی گپ شپ لڑا رہا ہوگا، کوئی خواب خرگوش میں سو گیا ہوگا، لیکن پوری آبادی کے اندر جہاں تک کہ یہ جلسے کو والوں نے امید کی ہوگی کہ یہاں پہ افراد یہاں آ سکتے ہیں، انہیں سے آپ کو چن کر کے اس مجلس میں بھیجا ہے، تو آپ اس وقت اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، تو آپ اس خوش قسمتی پر اللہ کی اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریے۔ تیسری بات یہ کہ ہم انسان جو ہے جس حیثیت سے بھی ہو، جس طرح کے بھی ہو، آپ پیچھے مت دیکھیے، سب جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے، آپ ادھر دیکھیے، ہم کو دیکھیے، آپ ڈسٹرب کریں گے ہم کو، تو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے میری زبان میں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ڈالے میرے ذہن میں جو آپ تک آسانی سے پہنچے اور ہم دونوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہ یکساں مفید ہو۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانوں کی فلاح و کامیابی اور کامرانی کے لیے نبوت کا سلسلہ چلایا اللہ رب العزت نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس کی پہلی کڑی ہے، یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ اور اللہ رب العزت بحیثیت انسان ہم سب پر ہر وقت اپنے انعام، اکرام اور رحمتوں کی بارش کیا کرتے ہیں۔ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نعمت عامہ جیسے سانس لینا، کھانا پینا، پانی کی ضروریات، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسانی نیڈس اینڈ پریفرنس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والا بندہ ہے یا غیر ایمان والا، یہ جنرل نعمت سب کو دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ ایمانی والوں کو دینا ہو تو پھر کوئی زمین پر کوئی ایمان زندہ نہ ہوتا۔ تو یہ جنرل نعمت اللہ تعالیٰ، ہمارے اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہم چاہے جتنے ٹپکے باز ہوں، ہم چاہے جتنے پتے باز ہوں، ہم چاہے جتنے ٹوپ باز ہوں، یہ سب الفاظ کی کمیونٹی کے میں استعمال کر رہا ہوں، چاہے جس کو دھوکہ دے رہے ہو، پر ہم یہ نعمت اللہ کی جاری رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نعمت کا اور رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس سے ہے، جو رحمانیت اللہ کی صفت ہے اس سے ہے، اس کا ظہور تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت کی نعمتیں خاصہ ہوتی ہے جو خاص بندوں کو ملتی ہے، جیسے ایمان، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں خاصہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ کہ یہ ایمان والی نعمت جو ہے اپنی قوت بازو سے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العزت کا رحم اور اللہ رب العزت کا کرم انسان کے قلوب پر نہ ہو، ایمان کی نعمت میسر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تمام طرح کی طاقتوں سے اور تمام طرح کی قوتوں سے اور اپنے ماسوا سے پھیر کر کے ایک خداوند قدوس کا اور ایک مالک کا اور ایک خالق کا پرستار بنایا اور عبادت گزار بنایا، اور ہمیں اس بات کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے معتقد بنایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہے نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والی، مارنے والی، جلانے والی، رزق دینے والی، ہر طرح کی بیماری اور شفا دینے والی اور ہر طرح کے احکامات جو اللہ کے صادر ہوتے ہیں وہ ساری ذات اللہ کی ہے۔ اور دوسری کیا کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، لیکن بشرطے کی اس طاقت کا اندازہ اور اس کی استقامت اور اس کی دل کی مضبوطی اور اس کے اندر جماع ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
میں نے عرض کیا آپ سے کہ آپ حضرات جو ہے شکر بجانا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بلایا. دوسری چیز جو بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا, اور جو اس سے بڑی نعمت ہے کہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جب بات ہو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچ کر کے دل گھبراتا ہے کہ کیسے باتیں کریں, کیا باتیں کریں, کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ کلیجہ تھراتا ہے, جگر کو کپکپی آتی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری مدد اللہ العالی استاد دارالعلوم دیوبند جب سیرت نبوی بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دانتوں کو پسینہ آتا ہے, اتنا عظیم موضوع ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی, یہ اثر ہے ان کے کمال کا, کشفت تجا بکمال ہی, کسی ایک ادا کی تو بات کیا, حسنت جمیع خصال ہی, وہ رب کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. کیسے بات کی جائے کہ آخر کہاں وہ شخصیت, وہ ذات اقدس جو سب سے بلند درجے پہ ہے, جس کو اللہ نے ہی بلند فرما دیا ہے, جس کا سمعہ, جس کا شہرہ, جس کی تعریف و توصیف خود باری تعالیٰ نے کر دی تو کر دی, اس سے ہمارا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. نہ ہمارے یہاں جمع اور اکٹھا ہو کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتخوانی کرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی اضافہ ہوگا, اور نہ ان شیطانوں کی جو نعوذ باللہ ان کے منہ میں اللہ شایع نشان ان کو سزا دے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ کی نعوذ باللہ شادیوں کے سلسلے میں منتقلیاں کرتے ہیں, نہ ان کی تنقید کرنے سے اور تنقید کرنے سے اور رسول شان رسالت میں گستاخیاں کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹنے والی ہے. اب کیا ہوا, اب اس کو سمجھیے کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اس سے ہم اپنی قسمت اور اپنا مقدر سنواریں گے, ہمارا مقدر سنورے گا, ہم اپنے مقدر کو چمکائیں گے اگر ذکر حبیب مصطفیٰ کریں گے, اگر ذکر سیدنا محمد رسول اللہ کریں گے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, سنیں گے, بیان کریں گے, دوسرے تک پہنچائیں گے, تو اپنے مقدر کا ستارہ چمکائیں گے, اپنا اور چمکائیں گے, اپنے لیے کامیابی اور فلاح اپنے لیے پیدا کریں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں, کیونکہ اللہ نے ان کی شہرت اور ان کا سمعہ اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف پہلے ہی کر رکھی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نفس سے آپ کی تنقید ہوگی, تو جب بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی, تو جگر کاپ اٹھتا ہے کہ آخر کہاں وہ ذات اقدس اور کہاں ہم گندہ دہن, منہ تو پھر بھی ہم گنہگاروں کا ہی ہے, منہ تو پھر بھی ہم گنہگاروں کا ہے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کریں. ایک شاعر گزرا ہے مرزا غالب کے نام سے, وہ اردو کا طبقہ جو اردو جاننے والے ہوں گے وہ جانتے ہیں. غالب ایک آزاد مزاج شاعر ہے. جب اور اس کو یعنی اردو کے طبقے جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو غالب کی اردو شاعری پہ ناز ہے, اور غالب کو اپنی فارسی شاعری پہ ناز ہے. جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نعتخوانی کرتے ہیں فارسی زبان میں, تو ایک شعر پڑھتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دانی محمد. کہ غالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف و توصیف اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دو, کیونکہ
یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اور ان کا جو بلند رتبہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ جب غالب جیسے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم جیسے مغلوبوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہی کہا جائے گا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وعدت خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اقدس جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس کے بعد کوئی ذات نہیں۔ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے تو اس میں دو چیزوں کو سمجھا جائے، ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ و فضیلت و رتبہ وہ عالی مقام و رفعت و بلندی جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی، یعنی مقام مصطفیٰ، سمجھیے مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ادا کردہ مشن ہے، مشن یعنی نظام مصطفیٰ جو ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور دونوں چیزوں کو سن کر کے ان دونوں طرح کی چیزوں کو سیرت سے حفظ کر کے ہمیں اپنے اندر سمونے کی کوشش کیا جانا چاہیے کہ مقام مصطفیٰ یعنی اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ اور اسی طرح ادوار مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ جو بھی ہو، اور اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو احکام نازل کیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ مقام مصطفیٰ میں اللہ رب العزت نے مقام دے کر کے فائنل کر دیا کہ اب اس رفعت اور اس بلندی پر، اس مقام پر کوئی نہیں پہنچے گا، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نبیوں کے سردار بنائے گئے، امام الانبیاء بنائے گئے، خاتم النبیین والمرسلین بنائے گئے، آپ کو آخری نبی بنایا گیا، نبوت کی جو بلڈنگ اور محل ہے اس کی آخری عید آپ کو بنایا گیا۔ آپ کے بعد کوئی آنے والا دوسرا نبی نہیں ہے، آپ کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا اور مردود ہوگا۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب کائنات میں آنے والے تمام انبیاء محشر کے روز اپنی امتوں سے دستبرداری کر رہے ہوں گے اور کوئی شفاعت کے لیے آگے نہیں آ رہا ہوگا، اس وقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ میرا کام ہے اور آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور اس وقت تک امتی 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 کہہ کر کے شفاعت کی دعا مانگتے رہیں گے جب تک کہ ادنی ایمان والا امتی اس کی مغفرت نہ ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ یعنی یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ جب یہ مقام اللہ پاک نے عطا کر دیا، اب دوسرا پہلو دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ اس کو اور سمجھنے کے لیے ہماری ذہنوں کی جو پرواز ہے، ہم جہاں تک سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی ہے۔ تعریف میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی ایسی ذات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت میں میں نے اپنے بندے کو یعنی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی اور اس کے بعد آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بلایا، اور کتنی اوپر تک بلایا؟ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں قاب قوسین او ادنی، کہ ایک تیر اور کمان کا جو راستہ فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم مرتبے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا دیا اللہ رب العزت نے۔ حبیب اور محبوب کی ملاقات ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی مرتبہ اور کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اگر ایک پر کے برابر، ایک بال کے برابر بھی ہم آگے بڑھیں گے تو تجلی رب العالمین سے میرے پر چل جائیں گے۔ وہ مقام اللہ رب العزت نے رفعت و بلندی والا عطا کر دیا۔ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عناصر مہکنے لگے،
جس کے لباس کی ادائیں پرانی آیات بن جائیں، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو گملی میں کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، خلوتک میں جو سر بسبری، جو سر بسدہ، جو سر بکبری، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو رازدار فکر و غنا بھی ہو، جو داندار جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے تم کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے دوزخ ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچ جائے، جس کی انگلی اٹھے تو آفتاب و قمر ہو جائے، اور جس کی نگاہ اٹھے تو دشمن دوست ہو جائے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اب اس مقام کے آگے کوئی مقام نہیں، وقت مختصر ہے کہ اب دوسرے پہلو کے اوپر آئیے۔ مکے میں پیدائش ہوتی ہے آپ کی، اس کدے میں، اس ظلمت کدے میں پیدائش ہوتی ہے جہاں انسانیت کو شرمرا دیا گیا تھا۔ انسانیت تصور ہی نہیں کی جاتی کہ آپ تصور کریے کہ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو پیدا کیا تھا کہ جب لوگ اپنے باپ کی سگی مانی، اپنے باپ کی جو دوسری بیویاں باپ کے انتقال کے بعد ان کو درہموں میں فروخت کر کے مال آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، ایسے ماحول میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تھا۔ ابھی بچیاں مکالمہ پڑھ رہی تھی، اس میں ایک بچی نے کہا تھا کہ کیا دوبارہ جو ہے بچوں کو زندہ دفن کرنے لگیں گے باپ؟ دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، تبھی تو اس بچی نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ زندہ درگول روئی ہوئی بچی پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ زندہ درگول کی گئی، زندہ دفنائی گئی بچی اللہ کیا پوچھے گی کہ مجھے کس تنخ کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بچیوں کو عار کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، اور یہ وہ تمام تماشے جہازوں کے بتائے گئے، اس طرح کے حالات زمانے کے بھی تھے، بچیوں سے تنگ آ کر کے لوگ دفنا دیتے تھے، ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ظالم ظلم کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا، مظلوم ظلم کی چکی میں پھنستا جا رہا تھا، لوگوں کو غلام بنا دیا گیا تھا۔ جانوروں کی حیثیت تو پھر تھی، جانوروں کی اور اونٹوں کی اور عربی گھوڑوں کی قیمت وہ تھی جو آج کی آڈی اور مرسڈیز کی اور فارچونر کی ہے، لیکن انسانوں کی قیمت ایک پیسے کی اس وقت ہوتی، غلاموں کی قیمت۔ ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے وقت آپ کو کتنا، یعنی تکوینی طور پر آپ تصور کیجئے کہ کس ماحول میں پیدا کیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیدا ہوئے تو پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا ہے، چلنے لگے گھٹنوں تو ماں بھی جو ہے تقریباً 6 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ پرورش میں آئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ غرض کیا، آپ کو قدرت نے یتیم بنا دیا، اور وہ اس لیے نہیں یتیم بنایا کہ لوگ ان کے اوپر ترس کھائیں، بلکہ پوری آنے والی کائنات کے ہر آخری انسان جو کس حد درجے میں مجبور ہو سکتا ہے اور کس طرح سے مجبور ہو سکتا ہے، اس کے لیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا جانا تھا کہ انسانوں اگر تمہارے اوپر کسی طرح کی پریشانیاں کسی زمانے میں آنے والی ہو تو ہمارے آمنہ کے لال اور آمنہ کے یتیم پر بھی ایک بار نظر ڈال کر کے دیکھ لینا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خاموش ہو جائیے ورنہ میں بند کر دوں گا۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو ماں در غم ہٹ گئے جدا، چلنے لگے تو داد آدم کو روانہ تھا، ہر سایہ یوں ہی سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، وہ سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ یعنی وہ شخصیت جو پوری انسانیت کے لیے ایک سائبان، ایک شیخ، ایک سایہ اور ایک چھت اور ایک آغوش بن کر کے دنیا کے اندر نمودار ہونے والا تھا، اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی اعلان کرنے والا تھا، اس کو بچپن میں تمام سائے سے محروم کر کے یتیم بنا دیا، اور پھر اس حالت سے پرورش، یتیمی کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، تمام طرح کے احوال سے اللہ نے گزار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تصور کر سکتے ہیں نبیوں کا یہ سردار
दाई हलीमा की बकरियां भी चराता है। इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, चचा की कफालत में रहते हैं, उस वक्त भी जब आप हक की बात कहते हैं तो पूरा मक्का आपका दुश्मन बन जाता है। ये तो सबने पढ़ा होगा, बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन जिस चीज को मैं इस वक्त आपके ज़हन में डालना चाह रहा हूं कि हम जब पढ़ते हैं वाक़यात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सरसरी पढ़ के गुजर जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से, आप तसव्वुर कीजिए क्यों थी, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रुतबा था कि दुआ करते तो मक्का के सारे पहाड़ सोने के बन जाते और दुआ करने की जरूरत नहीं थी। कुरैश खुद कहते थे कि हम तुम्हारे हाथ में, कुरैश खुद कहते थे कि मक्का की जिस खातून से शादी करना चाहो शादी कर लो, जिस तरह का माल दौलत चाहो माल दौलत ले लो, अगर सरदारी की ख्वाहिश है तो सरदारी ले लो। लेकिन क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दावत तुम लोगों तक पहुंचा रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, इस दावत को तुम छोड़ दो, तुम्हारे सरदारी ले लो, शादियां कर लो, जो दिन चाहे वो कर लो। और आप क्या कहते थे, वल्लाहि लौ यदऊना अश-शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसार, कि अगर हमारे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रखते तब भी मैं ये महान नबूवत छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कमजोर बना दिया गया था अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब नबूवत का ऐलान किया तो चंद गिने चुने लोग जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं, अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत अली, आपके गुलाम और इसी तरह के चंद गुलाम हजरत बिलाल, इस तरह के लोग ईमान लेकर के आए जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं और जो मुकाबले में थे उनकी हैसियत आप जैसे उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, इनकी हैसियत कैसे समझेंगे? जैसे मिनिस्टर्स होते ना, मिनिस्टर्स, वजीर, उस जमाने के ये मिनिस्टर्स थे, वजीर थे, सरदारान कौम थे, तो मिनिस्टर्स के मुकाबले में गांव के एक बढ़ई की, एक खवई की, एक नोची की क्या हैसियत हो सकती है? ये तो फिर एक माशरे में मकाम रखते हैं, लेकिन गुलाम तो कोई मकाम नहीं रखते ना। कोई दिन ऐसा नहीं होता था, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार पीठ पिटा करके ना आते। ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तरबीज दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और सूरत हाल ये थी कि आप जो दावत देते थे, जो लोगों को अल्लाह की बातें बताते थे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते थे और ये बताते थे कि जो तुम इन चीजों की अल्लाह के अलावा पूजा करते हो, इनका कोई भरोसा नहीं, कोई फायदा नहीं है, नफा नुकसान देने वाले नहीं है, एक वाहिदे कहार की इबादत की तरफ आ जाओ। तो इसके बदले में जो सताया जाता था, तो इस हद तक सताया जाता था कि ताने मारे जाते थे, न जाने क्या क्या गालियां बकी जाती थी और जो कुछ किया जा सकता था किया जाता था। और ये बड़ा आसान था उन लोगों के लिए कि नौजवानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दे कि वो आपके पीछे सीटियां बजाते और तालियां बजाते फिरे। आप तसव्वुर कर सकते, बच्चे तो शायद न समझ पाए, लेकिन जब बड़े आगे बैठे हुए, इस गांव का एक अदना सा भी आदमी हो, क्या किसी की पूरे गांव में जरूरत है कि उसको एक कंदरी मार दे, उसके पीछे सीटियां बजाता हुआ फिरे, उसके पीछे तालियां बजाता हुआ फिरे, एक रिक्शे वाला भी हो तो लोग उसके घराने वाले, उसके अहले खाना उसके मद्दे मुकाबला जाएंगे। लेकिन दुनिया के लिए बड़ा आसान था कि आपके रास्तों में कांटे बिछा दे, कुरैश के लिए बड़ा आसान था कि आप नमाज पढ़ रहे हो और उनकी दिला उनकी ओझनियां आपके जैसे मुबारक कर रखते। तो आप सोचिए कि यानी पसमानदगी की और कल कुव्वती की और ज़ौक़ के किस दर्जे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिला के खड़ा कर दिया। और जब कानों से तंग आ जाते थे और परेशान हो जाते थे तो फिर एक तसल्ली की आयत कुरान पाक में नाज़िल हुई, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या मैंने आपका सीना खोल नहीं दिया और आपको जो बोझ है मैंने उसको उतार नहीं दिया और आपको मैंने छोड़ा नहीं? इस तरह का पूरा जो है
ایک اللہ رب العزت نے تسلی کا مضمون بیان کیا ہے، لیکن اس میں چھوٹا سا جملہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس سے مقصد کیا ہے، لیکن دنیا کو تو اس وقت پتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کا یہ عالم تھا۔ آپ کے صحابہ غلام ستائے جا رہے تھے، آپ کا پیچھا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھیوں کی قتل کی سازش کی جا رہی تھی۔ تو اس زمانے میں جب یہ آپ پڑھتے ہوں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کیا وجہ میں کہتے ہوں گے کہ محمد مجھول ہو گئے، جن کی اولاد نرینہ دنیا سے جا رہی ہو، بیٹیاں وہ کہاں نسلوں کو آگے بڑھاتی ہیں، محمد کا خاندان کا نعوذ باللہ ختم ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے گھروں میں چراغاں ہوا کہ چلو کم سے کم محمد کی نسل ختم ہوئی، تو پھر آیتیں نازل ہو گئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر، یعنی وہ کوثر جو جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پلائیں گے کہیے انشاءاللہ۔ اور کوثر کا دوسرا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، نماز پڑھیں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیے کہ جس زمانے کے اندر اس قسم کرسی پر ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ اس طرح کے نعرے یا آیتیں پڑھتا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور علم شانیہ کا ہوا رکھتا منسٹر، وزیر اور رئیسوں اور سلطانوں کے مقابلے میں کہتا ہو کہ تمہاری جو نسلیں بیدار ہو جائیں گی، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی نا۔ آج دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا محل وقوع اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے الگ الگ ہے، کہیں افطار اس ٹائم ہوتا ہے، کہیں تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، اس کے بعد ادھر سے چلتا ہے کولکتہ اور بنگلہ دیش کی طرف سے ہوتے ہوئے ادھر، تو پورا جو 5-5 منٹ 3-3 منٹ 2-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے اپنے وقت پر اپنی دونوں کانوں میں انگلیاں لگا کر اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں میں لگا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ان نشانیوں کا ہوا لفظ کی تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن دنیا کو تو سمجھنے میں بہت دیر لگی، 1400 سال لگ گئے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ رب العزت نے بلند کر دی وہ بلند ہو گئی۔ اب اس شان سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے، اور یہ اجتماع محمد رسول اللہ، کوئی اور بات تو نہیں ہے یہاں جمع ہونے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس نسبت سے جمع ہوئے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک نسبت کوئی حاصل ہو جائے جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو، اسی لیے تو جمع ہوئے ہم لوگ۔ تو آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑی ہوتی ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ ایک حدیث ہے، اس کی روایت اگر اس کے راویوں نے بیان کیا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن، کہ اپنے تین چیزوں پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، 3 چیزوں پر۔ سب سے پہلی کیا کہ اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کر دے، اور نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں پیوست کیسے ہوگی؟
آمد مصطفیٰ کے کس ترانے گنگنانے سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے پڑھانے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانے سے ان کے واقعات سنانے سے اور یہ بتانے سے کہ محمد رسول اللہ کا خود کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی قبولیت کیسی تھی، ان کا دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کے گھرانوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کا پڑوس والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، دشمن سامنے آتا تھا ان کا معاملہ کس انداز کا ہوتا تھا، نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و خیرات کیسے ہوتے تھے، آپ کا دل کیسے گزرتا تھا، آپ کی رات کیسے گزرتی تھی، آپ کا سفر کیسے اچھا تھا، آپ حلال میں کیسے رہتے تھے، آپ تعلیم کیسے دیتے تھے، آپ جنازے کیسے پڑھاتے تھے، یہ تمام باتیں ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط ہے، مضبوط ہے، موجود ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں کہ انہوں نے سینہ دیوانوں پر کہ انہوں نے سینہ بسینہ یہ علوم ہم تک پہنچا دیا، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں تک یہ علوم سینہ بسینہ پہنچانا چاہیے اور ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوست کر دینا چاہیے۔ اس محبت اور نسبت یوں تو بہت سارے لوگوں کو ملی، بہت سارے دنیا کے اندر اگر نام گنائے جائیں تو عمر کم پڑ جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ کرنے کی۔ اور آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر کسی چیز کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے خیر نہیں رکھی ہے، اگر خیر رکھی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کی ذات اقدس سے متعلق بعض افراد ہو، اشخاص ہو یا اشیاء ہو، چیزیں ہوں، ان کے ذکر میں خیر ہے۔ مثال کے طور پہ جبل احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہاڑ محبت کرتا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ کو مدینہ منورہ جانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ جائیں گے، اور جو لوگ جا چکے ہیں تو دیکھیں گے کہ احد پہاڑ اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے ایسے حفظہ ہے مدینہ منورہ کا احد پہاڑ ایسے نظر آتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت فرماتے تھے۔ آپ جس ستون سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے وہ جو ستون لکڑی کا تھا آپ اس سے محبت فرماتے تھے، وہ آپ سے محبت فرماتا تھا، اس سے ہٹایا گیا واقع میں کہ وہ رونے لگا تو اس کو دفن کروایا گیا۔ قلب کی معیار کرنا چاہتا تھا آپ کے ناخن، آپ کے بال، آپ کی آنکھیں، آپ کی ادائیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کے لباس، آپ کے زلفوں کا بکھرنا، آپ کے زلفوں کا سنورنا، آپ کی نگاہوں کا اٹھنا، آپ کی نگاہوں کا گرنا، آپ کا تبسم، آپ کا تکلم، آپ کا طرز انداز، آپ کا انداز گفتگو، جس سلسلے میں بھی بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب ہے اور عین ثواب ہے اور خیر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقات چیزوں کا ذکر کرنے میں خیر ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر کرنے میں خیر نہیں رکھی ہے، ثواب نہیں رکھا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑے خیر کثیر کے لیے بیٹھے اور اس لیے بیٹھے کہ نسبت کسی نہ کسی درجے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو جائے تو اپنا کام ہو جائے۔ کاش محمد کے غلاموں میں ہمارا نام ہو جائے تو محشر میں گنہگاروں کا بھی کام ہو جائے، اسی لیے تو بیٹھے۔ تو یہ نسبت ملی مکہ کے ایک شخص کو جس کو لوگ جانتے تھے کہ ایک تاجر ہے، ایک سادہ دل انسان ہے، صدق والے ہیں، سچائی والے ہیں۔ اپنے معاملات میں مکہ والے کبھی کبھی ان سے فیصلے کرا لیا کرتے تھے کیونکہ سچے تھے۔ اس سے زیادہ جو ہے اس شخص کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، تو یہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، شراب نہیں پیتے تھے، اچھا اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، لیکن اس سے زیادہ کوئی خصوصیات نہیں تھی۔ لیکن جب یہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامنی نبوت اور دامنی ایمان اور دامنی اسلام سے وابستہ ہوئی اور آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اندر سمیٹا تو دنیا کو شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی حیثیت میں ملی
कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लिया कि अबू बकर सिद्दीक किस मर्तबे को पहुंच गए। आप तसव्वुर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुर्ब नसीब हुआ, इतना कुर्ब नसीब हुआ, और आपने इस्लाम के लिए इतनी 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 कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी कि आप समझ लीजिए झाड़ू लगा दिया अपने घर पे और ये कह दिया कि हम अल्लाह उसके रसूल के नाम खेला, मेरे घर में कोई चीज बाकी नहीं है। इस हद तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की खिदमत की। और अगर ये रिवायत मुतकल्लिमीन ने कलाम किया है, लेकिन ये कि सूरत हाल आ गई कि काट का बोरा, बोरे का कपड़ा है और कांटों का बटन इस्तेमाल हुआ है, इतना बड़ा ताहिर होने के बावजूद इस्लाम की खिदमत करते करते इस दर्जे पर पहुंच गए। और माइक की दिक्कत है, जब ये कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने सलाम खिलाया और पूछा है कि क्या इस हाल में खुश हैं। तो जब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात बताई कि अल्लाह ने सलाम कहा और पूछा है क्या तुम इस हाल में खुश हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक तड़प उठते और कहते हैं कि हाँ हाँ मैं खुश हूँ, हाँ हाँ मैं खुश हूँ, हाँ हाँ मैं खुश हूँ। यानी इतना अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साचे में ढाला कि नमूने अंबिया बन गए। और रिवायतों में आता है लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तो इसके अंदर लोगों ने, यानी ये इल्मी बातें लेकिन थोड़ा सरसरी तौर पर बताता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार, हर वक्त के साथी, और नबूवत की जब बात आई तो हजरत उमर का नाम आया। तो शुराह हदीस में लिखा है कि जिस अगर यहाँ पे पाक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, अगर नबी साथ साथ होता तो अबू बकर सिद्दीक होते। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान पाक में बयान किया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो है चलो उनके साथ लड़ाई करते हैं बनी इस्राइलियों के साथ, तो उनकी कौम ने कहा इन्ना लमुद्रकून, कि हम पकड़ लिए जाएंगे। तो हजरत मूसा ने क्या कहा था, ला तखफ इन्ना रब्बी इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, कि मेरे साथ मेरा रब है वो रहनुमाई करेगा। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात कही थी कि मेरे साथ मेरा रब है, लेकिन जब गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तशवीश का इजहार किया तो कुरान करीम नाज़िल होता है, अल्लाह फरमाता है ला तखफ इन्नल्लाह माअना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफ मत खाओ, अल्लाह हमारे साथ है, यानी अबू बकर मेरे भी साथ है और तुम्हारे भी साथ है। इसी तरह जैसे हजरत मूसा और हजरत हारून नबूवत एक वक्त साथ में मिली, लिहाजा अगर नबी बाद में होते तो उमर होते और नबी साथ में होते तो अबू बकर होते। यानी ये मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जब मदीना में कोहराम मचा था, हर आदमी नफ्स नफ्सी के आलम में था, यहाँ तक कि हजरत सैयदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर के निकले और कहा कि जिस शख्स ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गए तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो उस वक्त जब इत्तिलात, आप तसव्वुर करें उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही जानिसार जिनको सबसे ज्यादा दम था वो खड़े होते और कहते मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, कि जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। व मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, उसके ऊपर कभी मौत नहीं आती। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया और वो उन्होंने सब्र किया, इर्तिदाद फैल गया। हजरत अबू बकर मजबूती के साथ जम गए। उस वक्त जब इस्लाम की रस्सी लोगों के हाथों से फिसल रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद,
تو یہ شخص سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے استقامت کے ساتھ پورے دین کو سنبھالا، پوری ملت اسلامیہ کی رہنمائی کی کہ صحابہ نے گواہی دی انہو قام مقام الانبیاء کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کی قام مقامی کر دی۔ تو جب نسبت ملتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب منہ میں پانی اور چاشنی آ جاتی ہے، اسلام کے اس عظیم سالار کا نام لیتے ہی 20 لاکھ مربع میل کا پاتے، لیکن اسلام سے پہلے ایک بہادر انسان تھے، طاقتور تھے اپنی جگہ، جنگجو تھے اپنی جگہ، بہادر تھے اپنی جگہ، لیکن لوگ اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے نا۔ لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے اندر سموٹا تو اسلام کا وہ جنرل سامنے آیا، وہ کرنل سامنے آیا، وہ امیر المومنین سامنے آیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر جیسا دوسرا خلیفہ اسلام کو مل جاتا تو پھر دنیا کے دوسرے مذاہب جو عجائب خانے میں جگہ پاتے۔ خلافت کے زمانے میں ایک گڑیا حضرت عمر کو رو کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے تم وہی عمر ہو جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، تمہاری والدہ ڈانٹا کرتی تھی تم کو اونٹ نہیں چرانا آتا ہے، ہم تم کو عمیر کہا کرتے تھے۔ اب سوچئے 20 لاکھ مربع میل کا فاتح، اس کا راستہ ہے گڑیا روک لیتی ہے، کہتے ہیں ہاں میں وہی عمیر ہوں جن کو تم عمر ہوں جن کو تم عمیر کہا کرتی تھی، لیکن آج یہ عمر اس لیے عمر ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اس اونٹ کے نہ چرانے والے کو، جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اس مقام مرتبہ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور مقام مرتبہ کا یہ عالم ہے، حضرت عمر کے واقعات کو بے شمار ہے، رات گزر جائیں گی واقعات ختم نہیں ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ فتح بیت المقدس کا کہ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کبھی غلام ان پر سوار ہوتا ہے، کبھی خود سواری کرتے ہیں، کبھی غلام ہوتا ہے، کبھی خود سواری کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہر کا دروازہ جب آ جاتا ہے تو باری غلام کی ہوتی ہے سواری کی اور امیر کی ہوتی ہے نکیل پکڑ کے چلنے کی۔ اور وہاں بیت المقدس میں یہودیوں کے وہ پوپ اور وہ پادریوں کے جو بڑے بڑے علماء اور اس وقت کے راہب اپنی کتابیں کھولے ہوئے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علامات عمر فاروق کی، جو ان کی کتابوں میں نسلاً در نسلاً انبیاء کی پیشنگوئیاں چلی آ رہی تھی کہ اگر اس غصے کا اور حالت کا اور اس علامت کا شخص آئے گا تو شہر کی چابیاں اس سے سپرد کر دینا، تم اس سے چھوٹ نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے دیکھا یہ تمام علامتیں سیدنا عمر بن خطاب کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے دامن کے دامن میں جھولی میں چابیاں ڈال دی اور کام اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو عمر بیت المقدس کا فتح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہوتی ہے، یہ تو خیر سرداران کے ابو بکر بھی سردار گھرانے کے تھے، عمر بھی سردار گھرانے کے تھے، اور اگر غلامان محمد کی فہرست تو بڑی طویل ہے، جس کا بھی نام لیں گے ان کی شاندار تاریخ ہے۔ یہ ہمارے آبا، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے صحابہ، اولئک آبائی فضیلی بمثلہم، ان کی طرح کوئی لا نہیں سکتا۔ ایک غلام کی بات کر کے وقت مختصر ہے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ غلام کون؟ حبشی غلام، مکہ کے ایک سردار کا غلام ہے، اور اتنا کمزور کہ جتنا جی چاہتا ہے پیٹتے ہیں، کبھی گرم ریتوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، کبھی چٹیل میدانوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، کبھی لوہا گرم کر کے پیٹ ڈالی جاتی ہے، لیکن یہ ذات سیدنا بلال حبشی کی جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتی ہے تو صرف ایک نعرہ لگاتی ہے، احد 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 احد۔ اور وقت کے جرنیل اور وقت کے سالاروں اور وقت کے سرداروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اللہ کے نبی کی اس نسبت نے بلال کو اس پائے کو پہنچا دیا کہ وقت کے سرداروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہتے تھے کہ اب اس کلمے سے اور اس احد احد کہنے سے مجھ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو غلام جن کو لوگ جانور نہیں سمجھتے تھے، جانور کے درجے کا نہیں سمجھتے تھے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सरदारान कुरैश जो हजरत बिलाल का इंतकाल हुआ, उनका वाकया भी बड़ा दिलचस्प है, वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं एक आखिरी बात कह करके कि जब इनका इंतकाल हुआ तो जो लोग गुलामों को खातिर में नहीं लाते थे, उस दिन सबने ऐलान किया अल-यौमा मात सय्यदुना, कि आज हमारे आका का इंतकाल हो गया है। हबशा के गुलाम कहां अरबों के सरदार कैसे बने, दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुए तो हबशा का एक गुलाम सरदारों का इमाम बना के उन्होंने गवाही दी अल-यौमा मात सय्यदुना, कि आज हमारे आका का इंतकाल हो गया है। अल्लामा इकबाल ने रूमी, एक इस्कंदर रूमी बड़ा जंगजू और सालार गुजरा है, बहुत बड़ा बहादुर गुजरा है, उससे एक नज्म के अंदर हजरत बिलाल का मुआसना किया है। नज्म बड़ी लंबी है, आखिरी शेर कहा है कि इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी बना हुआ हबशी को दवाम है। आज तो है जो कहता है कि मैं इस्कंदर रूमी की खानदान हूं, कोई कह सकता है, लेकिन बिलाल के नाम लेगा और बिलाल के नाम पर जान देने वाले मस्तान हजारों, जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम कहते हैं। दर्द के जिसने भी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को अपनाया वो बुलंद हुआ। ये फेरिस्त बड़ी तवील है, तमाम सिलसिले को, तमाम चीजों को छोड़ करके हम इधर आते हैं कि यहाँ पर भी उन्हीं निस्बतों की एक निस्बत आई, हिंदुस्तान तक पहुंची और उसने हिंदुस्तान के इस जुल्मत कदे और इस बुत कदे को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया। अगरचे इस्लाम उससे पहले आ चुका था, लेकिन जो मजबूरी तौर पर इस्लाम आया वो उन्हीं की जात की वजह से हम उनको सुल्तानुल हिंद राजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जियालों ने, उन मस्तानों ने, शहदाइयों ने, गुलामों ने वो काम करके दिखा दिया जो दुनिया आशा करती है इनके कारनामों पर। इन निस्बतों के अंदर एक निस्बत आती है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्र सगीर के उलमा अपनी सनद बयान करेंगे तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बगैर उनकी सनद भी पूरी नहीं होती। हदीस के इतने बड़े इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की निस्बत में दिल्ली के बल्कि भारत के छोटे से गांव के कुंबे से निकले हुए वलीउल्लाह को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बना दिया। इसी तरह सहारनपुर के इलाके के एक किसान, असद नामी किसान के बेटे कासिम को हुज्जतुल इस्लाम कासिम अन्नानोतवी कासिमुल उलूम वल खैरात बना दिया, कि दारुल उलूम और जैसे इदारे जिनकी सरपरस्ती में कायम हुए और आज पूरी दुनिया के अंदर वो शजर तूबा अपने उलूम का नूर फैला रहा है और चारों तरफ इस्लाम की सही रहनुमाई कर रहा है और तमाम रद्द से हटा करके एक मनहज सही अता कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के अंदर अगर कोई मिक्स करने की कोशिश करता है तो वहां से बताया जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। बहरहाल जिक्र मुस्तफा मैंने बड़ी तफसील से बताया कि खैर ही खैर है, हर आन हर लम्हा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहिए, हर दिन हर वक्त बल्कि पूरे साल करना चाहिए। और जब ये माह मुबारक हो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई हो तो जाहिर सी बात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी नेमत दुनिया को अता की गई हो तो माह मुबारक तो होगा ही ना। इसमें किसको कलाम हो सकता है कि ये माह मुबारक नहीं है, इसमें किसको कलाम हो सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना बयान की जाए, ना सुनी जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब भी आप महफिल का इनेकाद करें तो ये कोशिश करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होगी तो फिर वो महफिल सवाब की होगी, अगर आपके तरीके के खिलाफ होगी तो फिर वो सवाब नहीं होगी। जब भी आप किसी जगह शामिल हो रहे हो आप तसव्वुर कीजिए बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े बाजे, बड़े बड़े गाजे और उस तरह की म्यूजिक और उस तरह के थिरकने वाले, अब तो नावाफियत में नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मल्टीमीडिया मोबाइल का दौर है, जुलूस मोहम्मदी निकल रहे हैं और फिल्मी गानों की लिस्ट बज रही है और लोग समझ नहीं पा रहे। जब आप किसी मजलिस में शरीक हो, किसी चीजों में शरीक, अलग बहस हो जाएगी, हमारा वो मनहज भी नहीं है और बात करने का मौका भी नहीं है, लेकिन
آپ کا دل بہترین مفتی ہے. کیا جب آپ کہیں شریف ہو تو آپ کا دل کہہ دے گا استفتی قلب، اپنے دل سے پوچھئے فإن القلب خیر المفتی، کہ آپ کا دل بھی ایک بہترین رہنمائی کرنے والا اور بتانے والا ہے کہ جس چیز میں ہم شرکت کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، بتایا ہوا راستہ ہے یا نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت کی باتیں، اور ایک مقام نبوت کی 2 منٹ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربعی بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، جن کو سفیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور رستم وقت کا بڑا سپہ سالار کمانڈر ان چیف ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کے سامنے تو پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ تو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام اس کو سناتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو، بندوں کی غلامی اور تمام طرح کی خرافات سے نکال کر کے خداوند واحد قدوس کی عبادت کے لیے کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور لوگوں کو ظلم زیادتی اور پریشانیوں سے اور جور و ستم سے نکال کر کے دنیا کی جو اللہ نے وفات رکھی ہے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ پیغام محمدی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بدعات اور خرافات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے تھے. اسی طرح یہ تو توحید اور پھر احکام ہے، جو جب ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو جتنے بھی ڈو اور ڈونٹ ہیں کرنے اور نہ کرنے کے وہ سب ہمارے ذمے ہیں. نمازیں پڑھنے کی باتیں تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، روزے کا ٹائم ہے تو ہمیں روزے رکھنے ہیں، تلاوت قرآن کا حکم ہے تو ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے، مالدار ہے تو زکات دینی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے بھگتو گے، آنکھ بندوں کی پتہ چل جائے گا، لیکن کر لو گے تو بلند مقام ملے گا. دوسری چیز کیا؟ یہ تو آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، کرنا ہی کرنا ہے. دوسری چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم سب کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، وہ چیز ہے جو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ غار میں جا کر کے جانے لگے، خود بھی پہلے ہی کھڑا فرماتے کہ مجھے تنہائی پسند آنے لگی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا سے سامنا ہوا اور دیکھا کہ پورے پہاڑوں اور اطراف میں جو پوری فضا ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پھیلے ہوئے ہیں، آپ کو خوف آیا. اسی طرح ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے اوپر سورہ اقرا بسم ربک الذی کی پہلی 6 آیتیں نازل ہوئی. آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، واپس آئے. اما خدیجہ مختصر شعر میں اشارے کر رہا ہوں، اما خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور کہا کہ خشیت علی نفس زملونی، مجھے چادر یا کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خوف ہے. تو اس وقت تسلی کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے تھے، اور غور کریں میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ الفاظ حضرت صدیق کے ذریعے بھی کہلوا سکتے تھے. اللہ پاک کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے جاتے، چچا کے پاس چلے جاتے، یا کسی کے پاس چلے جاتے، اپنے کسی مرد کے پاس چلے جاتے، لیکن حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس اس لیے آئے کہ دنیا جان لے کہ اسلام کے اندر عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا اللہ رب العزت نے. اور اماں خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی سوسائٹی کی جو صورت ہے اس کے پورے عکاس ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ایک عورت کی زبانی مقام عورت کو اسلام میں بتانے کے لیے اللہ نے کرائی. فرمایا اماں خدیجہ الکبریٰ نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈرائیں گے نہیں، غمزدہ نہیں کریں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ اب جو کوالٹیز اماں خدیجہ الکبریٰ بیان کر رہی ہیں اس کو سنیں. پہلی کوالٹی کیا بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل الکل تعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف وتسبق الحدیث وتکسب المعدوم. 4-5 باتیں کہ آپ کو اللہ کیوں نہیں ضائع کریں گے؟
آپ سب سے پہلی بات ہے انک لتصل الرحم کہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع تعلق کے لیے نہیں بلکہ وصل تعلق کے لیے فرمایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعلق قطع نہیں فرماتے تھے. اب ہم مسلمانوں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سی بات، شادی بیاہ کی کوئی بات، گھرانے کی کوئی بات، جانی نکالنے کی کوئی بات، راستہ نہ دینے کی کوئی بات، برسوں بلکہ مارنے مرنے بلکہ مقدمات، اور اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جیل پہنچا کر دم لیتے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف خونی رشتے بلکہ اسلام کی جو اخوت اور محبت ہے ہر مسلمان کے ساتھ، اس کو بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے. تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. آپ مصیبت زدہ لوگوں کو کے کام آتے تھے، ہمیں بھی مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم دوسروں کی مصیبت پر اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. جانے ہمارے اندر یہ وحشیت، یہ جانوریت، یہ حیوانیت کام سے آ گئی ہے کہ ایک مسلمان پریشان ہو اور ہمارے اندر خوشی ہو. اور اگر ایک مسلمان بڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے تبصرہ کرتے ہیں، 2 نمبر کا کام کرتا ہوگا، کوئی حساب کتاب لگا لیا ہوگا، ہمیں کچھ کرتا نہیں، بیٹھا رہتا، آتا کہاں سے آ کے بھائی اس کا رزق جو تم نے لے رکھا ہے، ہم نے لے رکھا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں واقعتاً جانتے ہیں کہ اس کی کمائی حرام ہے، غلط ہے، تو آپ اس سے اجتناب کریے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریے، لیکن ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے کے گلاس کی مہریں اس کے کردار اور اس کے اخلاق پر لگائیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے. رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں. اب جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، سیٹ کر لیا ہوگا کوئی حساب کتاب، 2 نمبر کا کوئی کام ہمیں آتا کہاں سے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت اما عائشہ نے بتائی، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُودِ، جاب لیس، جو نوکری پیشہ نہیں ہے، جن کی ملازمت نہیں ہے، جن کے پاس مزدوری نہیں ہے، جن کا کام نہیں ہے، ان کو آپ جاب پرووائڈ کرتے تھے، مزدوریاں دیتے تھے، ملازمت دیتے تھے، ان کے کام کی سبیلیں پیدا کرتے تھے، ان کے کام کے راستے نکالتے تھے. آپ کا پڑوسی بھوکوں مر رہا ہے، واقع ہو رہے ہیں، آپ ایسے سکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی توفیق نہیں کہ اس سے خیریت پوچھیں. ہمیں پڑوسی بھی عجیب تماشے والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف سے اگر آپ مدد کرنے کی کوشش کریں گے تو 4-5 ہزار دیں گے تو اٹھا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں، وہ کام ملتا ہے، ہمیں تو ایک بار کوشش کرنی چاہیے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کی، جو جاب لیس ہے ان کو جاب پرووائڈ کرنے کی، جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو کام دینے کی. اس طرح کی کوششیں ہم کو بھی کرنی چاہیے. اور تمہیں کوالٹی رسول اللہ ضعیف اور مہمان نوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے. پہلے کی مہمان نوازی دیکھیں، بہنیں آتی تھی، بیٹیاں آتی تھی، پھوپھو آتی تھی، ہفتوں مہینوں گھروں پہ رہتی تھی. اب اگر بہن کا آنا ہوتا ہے، پھوپھو کا آنا ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر ایسے لگتا ہے ہماری نانیاں مر جاتی ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر تمہیں رزق کی تنگی ہو رہی ہو تو اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو اپنے گھروں پہ بلا لیا کرو. اللہ ان کی رحمت کے آنے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں رزق دے دے گا. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور خاص طور سے عورتیں آپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی کسی کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی کسی کے گھر کی بہویں ہوں گی. خطارہ اپنے گھر کی، جس گھر کی آپ بہو بن کر کے آئے ہیں، اس گھر کی بیٹیوں کو اپنی زندگی، اپنے مرنے تک اس یہ محسوس نہ ہونے دیا کرے کہ یہ گھر ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ گھر ان کے بھائیوں کا نہیں ہے. اگر آپ اور جو ننگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں کوشش نہ کریں کہ بھائیوں اور باپوں کے درمیان آگ لگانے کی کوشش نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی فرماتے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو جب بھی ہمیں رزق کی تنگی ہو، اپنے گھر کی بہو، اپنے گھر کی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو ان کو دعوت دیجیے کہ 2-4 دن آ کر کے آپ ہمارے گھر رہیے. دیکھیے گا آپ کے رزق کی اللہ تعالیٰ کس طرح سے وسعت کرتے ہیں. یہ آپ کی نیک نیتی اور نیک دلی کی وجہ سے ہونا چاہیے.
تو सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक, ये सब रोज रोशन की तरह आया है। इसको सुनना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों के दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बैठा देना चाहिए। और इस जमाने के अंदर खास बात जो मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों की अच्छी रोटी और अच्छी तालीम का इंतजाम करें, वरना जैसे मदरसे की बात, इस तालीम का इंतजाम करें, वरना एक रोटी की कीमत आपके बच्चे का ईमान होगी आने वाले जमाने में। रोटी दे करके आपके बच्चों से ईमान ले लिया जाएगा, जब तक करके आपके बच्चों से ईमान ले लिया जाएगा। लिहाजा ये जो मदरसा है, ये मदरसा आपके बच्चों की बुनियाद है, आपके बच्चों के ईमान की मजबूत करने की एक दस्तगाह है, उसका एक मुहाफिज है, उसका एक किला है। इसकी तरह दीवारों पर न जाइए, इसकी चपकती छतों पर न जाइए, इसके कच्चे आंगन और कच्ची कीचड़ वाले आंगन पर न जाइए। इस कच्ची दीवारों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का जो सरमाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक व्यवस्था है, वो यहाँ के असांसा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस्तिकामत, वो जज्बा आपके बच्चों को अता कर रहे हैं। खुदाया उनकी बैठकों में अपने बच्चों को डालिए और तरबियत करिए और दुनिया दोनों की तालीम दीजिए और दोनों शहादत को हासिल कीजिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर चलिए और आगे की जिंदगी में जब तक बने हुए हैं उनको पक्का कीजिए और रातों को मुसल्ला बिछाइए, तहज्जुद के वक्त अल्लाह से मांगिए, हालात के बदलने की दुआ कीजिए और जितनी भी खुराफातें शरीयत के नाम पर आ रही है उनसे बचने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, अइम्मा, उलमा के बताए हुए रास्ते पर चलिए। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीफ पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद-दीन वद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल ख़ैरा कुल्लहु आजिलहु व आजिलहु मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को, लग़ज़िशों को, कसूरों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ बारे इलाह, बेशक हम खताकार, गुनाहगार, रियाकार, सियाकार हैं। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। ऐ बारे इलाह, हम सब हर आन हर लम्हे आपके हुक्मों को तोड़ते हैं, गुनाहों के करते हैं। अल्लाह नमाज़ों की हमें कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह रोज़ों की हमें कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह ज़कात हम देते नहीं है। अल्लाह कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे हम मुर्तकिब नहीं होते। हमारे दिल काली हैं, हमारी रातें काली हैं। अल्लाह खलवतों में कुछ है, जलवतों में कुछ है। अल्लाह ये सफेद कोट पहन करके हम मुरस्सा और मुसन्ना बने हुए हैं। अल्लाह हम आपके सामने अपने गुनाहों पर, अपने जुल्मों का एतराफ़ करते हैं। अल्लाह हम सब इक़रारी मुजरिम हैं आपकी बारगाह में। अल्लाह हमारे जुर्मों की तरफ नजर न फरमाइए। अल्लाह अगर आप हमारे जुर्मों की तरफ नजर करेंगे तो हम इस लायक भी नहीं कि एक पल भी सूए जमीन पर जिंदा रहें। अल्लाह पहले की उम्मतें थोड़ा सा जुर्म करते थी, उनको अजाब गिरफ्त कर लेते थे। अल्लाह आप कितने रहीम और करीम हैं। दिन रात की हम गुनाह करते हैं, तरह तरह की बदतमीजियां और बदमाशियां करते हैं। अल्लाह खुराफातें करते हैं, दूसरों की इज्जतें उछालते हैं। अल्लाह गीबत और बुराइयां करते हैं। अल्लाह चुगलियां करते हैं। अल्लाह हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अल्लाह हराम माल कमाते हैं। अल्लाह रिश्वत लेते हैं। अल्लाह सट्टा खेलते हैं। अल्लाह तरह तरह के जुर्म हैं। अल्लाह हम में बहुत से ऐसे हैं अल्लाह जो हराम चीज शराब तक के हाथ लगाते हैं। अल्लाह हम सब के जुर्मों और गुनाहों को माफ फरमा दीजिए और इन बुरी आदतों और खबीस आदतों से हम सबको महफूज फरमाइए। अल्लाह हम आपके सामने इक़रारी मुलीम होकर के अपने जुर्मों का एतराफ़ करते हुए आपकी पनाह और आपकी हिफाजत और आपकी माफी अल्लाह आपकी निज़ा तलब करते हैं। अल्लाह अता फरमा दीजिए, अल्लाह अता फरमा दीजिए, अल्लाह अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मस्जिद मुनक्किद हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम पर, अल्लाह इसमें भी हम सब से बहुत से गुनाह हुए हैं। अल्लाह जो बातें कही हैं
اے اللہ صحت کے ساتھ درستگی کے ساتھ اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ اس بھول چوک کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو باتیں کہیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے, گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو جن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو چار دار عالم مینار نور بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے دستے قدرت میں تو سب کچھ ہے, انار کے پیڑ سے پھلنے والے مدرسے کو پورے عالم میں آپ نے پھیلا دیا. اے اللہ اس گاؤں کے مدرسے کو بھی قبول فرما لیجیے, اطراف اپناف کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ اس سے علماء پیدا ہو, حفاظ پیدا ہو, مفتیان کرام پیدا ہو اور دین دنیا کے تمام علوم حاصل کرنے والے پیدا ہو, اپنے گاؤں کا نام روشن کرنے والے پیدا ہو. اے اللہ اس مدرسے کے نام پر بٹا لگانے والے اور سیاست کرنے والوں سے اس مدرسے کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ ہم نے ایک برائی اس طرح کی آ گئی ہے جہاں بھی ہمارے دینی مدارس ہیں ہم سازشیں کرنے لگے ہیں, ہم عہدے اور جامع منصب تلاش کرنے لگے ہیں. اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں طرح طرح کی حاجات و تمنائیں اور ضروریات ہیں. اللہ سب کی تمام ضروریات اور حاجات جو جائز تمنا اور مقاصد ہو اللہ پورا فرمائیے. اے اللہ ملت سے زنا کی لعنت کو ختم کر دیجئے, نکاح کی نعمت کو عام فرما دیجئے. اللہ جہیز کی لعنت کو ملت سے ختم فرما دیجئے. اے اللہ نوجوانوں کے دلوں میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے طرز پر نکاح کرنے کی, ساقی سے نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں بہت سے لوگ, بہت سے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوں گے, ان کی بچیاں نکاح کرنے والی ہیں, ان کو یہ امید ہے کہ کاش کوئی آتا اور ہمارے نکاح پیلے کرتا. اس امید میں ان کی مانگیں سفید ہوتی جا رہی ہیں اور باپ کے ہاتھوں پہ جھریاں اور کمر توڑی ہوتی جا رہی ہے. اللہ غیب سے رشتوں کے انتظام پیدا فرما دیجئے. بے نکاح لڑکے لڑکیوں کے غیب سے نکاح کے انتظام فرمائیے. اے اللہ ملت میں جو بھی بیمار اور پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و طیب روزی عطا فرمائیے, اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خوب خوب برکتیں نصیب عطا فرمائیے. اے اللہ اس مجلس پہ, اس بابرکت مجلس پہ ہمیں کے توسط سے اور اس کے وسیلے سے اے اللہ ہم سب کو بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اور اپنا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائیے. حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائیے. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے, اللہ ان سب کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ باران رحمت جو برس رہی ہے رحمت والی ہو تو ہم پہ نازل فرمائیے, اور اگر اس سے فساد والی ہو اور خرابی والی ہو تو ہم سب سے دور فرما دیجئے, اور دور دور پہاڑوں میں اور پناہوں میں اور سمندروں میں اللہ اس کو پہنچا دیجئے. اے اللہ لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مدارس کی, مساجد کی, معابد کی, خانقاہوں کی, درگاہوں کی, مزاروں کی حفاظت فرمائیے. اسلام اور اسلامیات کی حفاظت فرمائیے. قرآن اور قرآنیات کی حفاظت فرمائیے. اسلامی ورثوں کی حفاظت فرمائیے. علماء کی حفاظت فرمائیے. عوام کی حفاظت فرمائیے. اے بار الہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی اور آپ نے خوش ہو کر کے دیا ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے. اور یہ شرور و فتن سے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور آپ کے وسیلے میں قبول فرمائیے. قبول فرما کر ضرور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.